بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو شخص قرآن کی یہ سورت پڑھتا ہے دولت اس پر اتنی عاشق ہو جاتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ عمل نہ کیا تو ساری زندگی اپنی قسمت پر روتے رہو گے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی اس سورت میں دولت بہت ہے۔ یہ سورت رزق، مال، دولت کو کھینچتی ہے۔ جس نے پڑھا وہ کروڑ پتی ہو گیا۔ ہزاروں سال سے چھپی یہ سورت جو بھی پڑھے گا اس کا ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ آج جو قیمتی سورت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یقین کیجئے اس سورت کی اتنی فضیلتیں ہیں، اس کی اتنی طاقت ہے، اس کو پڑھنے کے بعد یعنی کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ ناظرین، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ سورت ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی زندگی سے ہر مشکلات اور پریشانی دور ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں اور بہاریں آ جائیں گی، آپ کی نیک دلی خواہشات اور حاجات پوری ہو جائے گی۔ اس کو حضرت ارطغرل غازی رحمت اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ ارطغرل غازی آپ نے ڈرامے والا نہیں سمجھ لینا، جو اصل میں ارطغرل غازی تھا اکثر ایسا ہوتا ہے جو پہلے زمانے گزرے ہوتے ہیں، جو پہلے جنگیں ہوئی ہوتی ہیں یا پہلے کوئی بڑی شخصیات گزری ہوتی ہیں، ان کے اوپر ڈرامے اور فلمیں لکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح ارطغرل غازی وہ شخصیت تھے جنہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہمیشہ کامیابی ہی ملی۔ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ مجھے کیسے پتا چلا کہ حضرت ارطغرل غازی رحمت اللہ علیہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے، وہ یہ سورت پڑھا کرتے تھے؟ یہ بہت طاقتور سورت ہے، جس نے بھی یہ کیا وہ کبھی مایوس نہیں ہوا۔ یہ وظیفہ مجھے پتا چلا خصوصاً حکم کتاب سے اور عربی نے لکھی ہے، اور اب میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اگر میں آپ کو تفصیل بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ المختصر ہم وظیفے کی طرف آتے ہیں، سورت کی طرف آتے ہیں، کیسے وہ پڑھا کرتے تھے، کیسے وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ آپ بھی اس سورت کو پڑھو گے، اس وظیفے کو کرو گے، اس کا ایک طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ اس طریقے سے کرو گے تو انشاءاللہ آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے۔ حضرت ارطغرل غازی رحمت اللہ علیہ نے کوئی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، تاریخ اٹھا کر دیکھی، ان کو کامیابیاں ہی ملی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو اس بات میں تھوڑا سا بھی شک ہے تو آپ خود خصوصاً حکم کتاب پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد جو اب میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں ذرا غور سے سنیے گا، آپ کے ذہن میں کچھ شک نہ رہے تو میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وظیفے کو کس وقت کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو ویسے تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ فجر کی نماز کے بعد کر لو تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ خاص وظیفہ ہے، یہ خاص دعا ہے۔ کیونکہ جب آپ نماز کے بعد کرو گے اس وقت آپ کا وضو بھی ہوگا، آپ نے ذکر و اذکار بھی کیا ہوگا۔ جب آپ ذکر کر کے اللہ پاک کو یاد کر کے اللہ پاک کی عبادت کر کے اللہ پاک سے کچھ مانگتے ہیں اور کچھ خاص عمل کرتے ہیں، کچھ خاص وظائف کرتے ہیں تو ان کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد کر لیں تو بہت بہتر ہوگا۔ ویسے آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو وقت ملے، کوئی بھی پابندی والی بات نہیں ہے۔ اس وظیفے کو بچہ بھی کر سکتا ہے، مرد بھی کر سکتا ہے اور عورت بھی کر سکتی ہے۔ اگر کوئی بچہ پڑھائی میں ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو کامیابی عطا کریں گے۔ اگر کوئی عورت کرنا چاہے، اس کی زندگی میں بہت سی مشکلات ہیں، وہ بھی اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ اس عورت کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ اسی طرح کوئی مرد کرے، اس کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ مردوں کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، انہوں نے ذریعہ معاش کرنا ہوتا ہے، دولت کمانی ہوتی ہے، اپنی بیوی بچوں کو پالنا ہوتا ہے، مرد تو لازمی کریں گے۔ المختصر یہ ہے کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ ناظرین اکرام، دولت کا اگر طوفان دیکھنا چاہتے ہو، ایسا طاقتور عمل کہ یہ سورت پڑھنے سے فرشتے انسانی شکل میں صبح آ کر پیسے دے کر جائیں گے، انشاءاللہ غیب سے رزق اور دولت کو حاصل کرنے والا سچا عمل نماز فجر کے وقت کا یہ ایک وظیفہ پڑھ لینا، ساری زندگی دعائیں دو گے۔ ایسا سچا عمل بتاؤں گا جو آج تک نہ مل سکا، انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی وہ مل جائے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ایسا طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے کہ جو بندہ یا بندی اپنی پوری زندگی میں صرف ایک بار اگر یہ وظیفہ پڑھ لے، ایسی کوئی اس کی صبح نہ گزرے گی کہ وہ یہ وظیفہ پڑھے بغیر رہ سکے۔ اگر ایک دن نماز فجر کے بعد جس نے یہ وظیفہ زندگی میں پڑھ لیا، پھر وہ اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑتا، ایک عادت بن جاتی ہے اس کی یہ وظیفہ پڑھنے کی۔ اس وظیفے کے اس عمل کے بنا رہا ہی نہیں جاتا۔ ناظرین، قرآن پاک میں ہر چیز کا حل موجود ہے، رزق کی تنگی سے لے کر بے اولادی، قرض سے نجات، رشتوں میں بندش، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح ارشاد رکھے ہیں۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پر عمل کرتا ہے اور قرآن پاک کی ان صورتوں کے وظائف کرتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو آسان بنا دیتا ہے اور ان کی زندگی سے ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا اس پر صبر اور شکر کرنا چاہیے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو بے شمار اجر عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح جو انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلاتا ہے تو قرآن پاک میں ان کے لیے سخت قسم کی وعید بیان ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں جس طرح عقائد و اعمال، حکام، بشارتیں اور وعید بیان ہوئی، اسی طرح کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے سابقہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے۔ ان واقعات میں تمام مسلمانوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے، اور ان واقعات کو بیان کر کے کفار مکہ کو بتایا گیا ہے کہ سابقہ امتیں اپنے انبیاء اور رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دی گئی ہیں، تو کفار مکہ کو بھی ڈرنا چاہیے کہ ان کی طرح انہیں بھی ہلاک نہ کر دیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں چوتھے نبی اور کفار کی جانب بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد بت پرستی کی وبا عام ہو گئی۔ کفر و جلالت میں گھرے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ: بے شک ہم نے نوح کو اس قوم کی طرف بھیجا کہ اس وقت سے پہلے اپنی قوم کو ڈرا کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو پہلے سے ہی ڈرا دیں کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان پر دنیا اور آخرت کا دردناک عذاب آئے گا، تاکہ ان کے اصولاً کوئی عذر باقی نہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو جھوٹا قرار دیا اور بت پرستی پر قائم رہی۔ آپ علیہ السلام نے 1095 سال تبلیغ کی، لیکن صرف 80 افراد ایمان لائے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے کفار کے خلاف دعا کی تو اللہ پاک نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے 2 سال میں کشتی تیار کی۔ جب آپ علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہوئے تو آسمان سے لگاتار 40 دن تک بارش برسی اور زمین سے بھی پانی نکلنے لگا۔ جب قوم نوح غرق ہو گئی تو زمین پانی نگل گئی۔ آپ علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے زمین پر گھومتی رہی، پھر جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ: اور قوم عاد کی طرف ہم نے قوم ہود کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ پر ایمان لانے کا فرمایا اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ صراط الجنان میں ہے، حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق سن کر قوم کے سرداروں نے کہا، تم سراسر حماقت کا شکار لگتے ہو۔ یہ قوم بہت طاقتور تھی۔ جب انہیں عذاب الہی سے ڈرایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر عذاب آیا تو ہم اپنی طاقت سے ہٹا سکتے ہیں، اور کہا اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ۔ پھر ان پر تند و تیز آندھی کی صورت میں عذاب آیا۔ یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار چلتی رہی، یہاں تک کہ یہ قوم نشان عبرت بن گئی۔ کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی قوم سمود کی اصلاح کے لیے اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے قوم صالح کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سیرت الانبیاء کتاب میں ہے۔ آپ علیہ السلام نے قوم سمود کو اللہ پاک کی نعمتیں یاد دلا کر بھی سمجھایا کہ اپنے اوپر خدا کی نعمتوں کی فراوانی دیکھو اور اپنا عمل دیکھو، لہٰذا اطاعت کا راستہ اختیار کرو۔ ان کے مطالبے پر حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ سے اونٹنی پیدا کرنے کا معجزہ بھی دکھایا، لیکن وہ لوگ ایمان نہ لائے اور اونٹنی کو قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو عذاب الہی سے بھی ڈرایا۔ عذاب الہی کی بات سن کر قوم نے کہا، اگر تم واقعی رسول ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ پھر ایک گروہ نے حضرت صالح کو شہید کرنے کی کوشش کی، وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوئے اور وہ قوم شدید زلزلے سے ہلاک کر دی گئی۔ اللہ پاک کے وہ بندے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول اور محبوب ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام، ان کی مبارک ذاتوں کو لیں تو ان کی زندگیوں کا سب سے بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ پاک کے احکام اور نیکی کی دعوت لوگوں تک پہنچائے۔ پھر جن لوگوں نے اپنے نبی علیہ السلام کی پیروی کی اور ان کا حکم بجا لائے، انہوں نے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر لی، مگر وہ لوگ جنہوں نے سرکشی اور نافرمانی کی وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوئے۔ اللہ والو، آپ یہ وظیفہ کرنے کا سب سے بہترین وقت فجر کا ہے، کیونکہ اس وقت پر سکون ماحول ہوتا ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ خوش و خضوع کے ساتھ کرتا ہے۔ عمل جتنی توجہ کے ساتھ کریں گے اتنا جلدی آپ کے حالات بدل جائیں گے، اتنا ہی جلدی آپ کی زندگی میں دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ وظیفہ کرنے سے گھر میں دولت کا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ اس عمل کو آج تک
تک جس نے بھی کیا جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیتا ہے۔ آج اگر قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہو، بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، قرض داروں نے آخری وارننگ دی ہے کہ بس ہمیں پیسہ لوٹا دو، ساری کی ساری زندگی گزر گئی وظائف پڑھتے پڑھتے اعمال کرتے، لیکن آج تک اگر کسی وظیفے سے عمل سے آپ کو فائدہ نہ ہو، آج یہ وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھ لو، انشاءاللہ آپ کے تمام رکے ہوئے کام پورے ہو جائیں گے۔ ناظرین، ویڈیو میں پہلی بار یہ عمل بتا رہا ہوں، کوئی ایسی ویڈیو نہیں جس ویڈیو میں یہ والا عمل میں نے بتایا ہو، اور یہ ایسا سچا عمل ہے کہ پڑھتے ہی بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی مصیبت، دنیا جہان کی دولت، لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا جہان کے خزانے اگر آپ کو صبح ہوتے ہی اس عمل کو پڑھتے ہی مل جائیں، خالی جھولیاں وظیفہ پڑھتے ہی بھر جائیں، تو ایک مرتبہ پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس عمل کو ضرور پڑھنا۔ ناظرین، ویسے تو آپ لوگ ہر صبح اس عمل کو پڑھ سکتے ہو، لیکن پوری زندگی میں صرف ایک دن بھی پڑھ لو تو آپ کی زندگی بھر کے لیے کافی ہے۔ صرف ایک دن کا عمل ایسا سچا عمل ہے کہ آج اگر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو، آج مانگنے پر مجبور ہو، در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو، تو آپ کے یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ والو، جلدی سے اس عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں، کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یہ عمل تمام لوگ کر سکتے ہیں۔ گھر میں اگر 4 افراد ہیں تو چاروں کے چاروں پڑھیں۔ ایسا بھی کر سکتے ہیں، فجر کی نماز تو اکثر لوگ پڑھتے ہیں، ایک دن کسی ایک بندے نے کیا اور چاہے تو گھر کا ایک فرد بھی پڑھ لے تو کافی ہے۔ ناظرین، ایک ایک بات، ایک ایک لفظ سمجھانا میرا کام ہے۔ عمل کو پہلے سمجھنا، اور سمجھ کر کرو گے دولت سنبھال نہیں پاؤ گے۔ عمل کو سمجھو گے نہیں، جلدی سے بھاگتے جاؤ گے، سکپ کرتے جاؤ گے تو کچھ سمجھ میں نہ آئے گا۔ اچھی طرح سمجھنا، چھوٹا سا عمل ہے، 15 سے 20 سیکنڈ لگیں گے۔ اپنے لیے نہ صحیح، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ایک مرتبہ اس عمل کو بھی پڑھ لینا، معجزہ اپنی آنکھوں سے صبح ہوتے ہی دیکھ لینا۔ صبح ہوتے ہی زندگی میں وہ تبدیلی ہوگی کہ جو لوگ آج آپ کو دھتکار رہے ہیں، آج آپ کی غریبی کا مذاق بنا رہے ہیں، وہی لوگ آپ کو اس عمل کو پڑھتے ہی کندھوں پہ اٹھا لیں گے۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کی عزت بھی ہوگی، آپ کا رتبہ بھی ہوگا، آپ کا مقام بھی ہوگا، اور پیسہ دولت ایسی جگہ سے آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے گا، رزق خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ آج تو آپ لوگ پیسوں کے لیے، دولت کے لیے، جاب کی صورت میں، کاروباری صورت میں خود پیسے کے لیے، رزق کے لیے نکلتے ہو گھر سے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی پیسہ خود آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے گا، اور دولت جو میرے بہن بھائی اپنی زندگی میں 1 لاکھ نہیں دیکھا، 2 لاکھ نہیں دیکھا، کوئی بڑی رقم نہیں دیکھی، اپنی زندگی میں یہ عمل پڑھنا، اور جو آپ کو رقم چاہیے، جتنی رقم چاہیے ہو، اللہ پاک سے مانگ لینا۔ پیسہ دولت تو اس عمل کے آگے کچھ بھی نہیں، دنیا جہان کے خزانے مانگ لینا، انشاءاللہ آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ ناظرین، یہ عمل کس طرح پڑھنا ہے کہ صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ لوگ وہیں جائے نماز پر بیٹھ گئے، سکون سے، اطمینان سے 15-20 سیکنڈ، آدھے منٹ کے لیے آدھا منٹ لگا لے۔ کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر تو نہیں پڑھنا، میں 15-20 سیکنڈ میں آرام سے پڑھتا ہوں، آپ لوگ آدھا منٹ لگا لیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی سب سے زیادہ طاقتور درود پاک ہے، اس لیے کوشش کریں کہ کوئی بھی وظیفہ یا دعا شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں۔ ایک بار میرے ساتھ بھی دہرا لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب سب سے پہلا جو آپ کو کام کرنا ہے، عمل شروع کرنے سے پہلے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ جیسے ہی پڑھ لیں، اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں، نہ ہو تو کوئی بات نہیں، اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیں، یا زبانی گنتی کر لیں، جیسے بہتر لگے ویسے وظائف پڑھنا شروع کر دیں۔ 3 وظائف پر مشتمل یہ پورا عمل ہے۔ یہ عمل آپ لوگوں کے لیے دن کا ایک بالکل نیا تر و تازہ کھلتے ہوئے گلاب کی طرح ہے، جس کو صبح کے وقت پڑھنا ہے۔ اپنی بتائی ہوئی ترتیب جس طریقے سے بتاؤں گا اس طریقے سے اور اس تعداد میں پڑھو گے تو یہ عمل آپ کے لیے بالکل نیا عمل بن جائے گا۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ جب پڑھ لیں فوری طور پر اسی عمل کے اندر آپ کو پہلا وظیفہ شامل کر دینا ہے، اور ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا، پورا کا پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے، چاہے بستر پر لیٹ کر پڑھیں، چاہے جائے نماز پر بیٹھ کر پڑھیں، جیسے پڑھیں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ پہلا خاص وظیفہ پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیں، کس طرح پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک بار پڑھیے گا اللہ الصمد، پھر دوسری بار اللہ الصمد، پھر تیسری بار اللہ الصمد، اسی طرح آپ کو اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ آپ اپنے انداز میں پڑھیں اللہ الصمد،
اللہ الصمد کا وظیفہ آپ لوگوں کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں، یہ 15-20 سیکنڈ کا عمل تو آپ کی زندگی میں قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ ساری زندگی کسی کے آگے اگر ہاتھ پھیلانا پڑ جائے اس وظیفے کے بعد تو پھر مجھے بتانا، ایسا دست غیب کا عمل ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ اس عمل کو، جس کے ہاتھ یہ راز لگ جاتا ہے، جس کے ہاتھ یہ وظیفہ لگ جاتا ہے، اور یہ سمجھ لیں جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ صبح ہوتے ہی کروڑ پتی بن جاتا ہے، اس گھر کا بچہ صبح ہوتے ہی ارب پتی بن جاتا ہے۔ اللہ والوں، میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس خدا گواہ ہے، ایسے ایسے لوگ پوری دنیا سے رابطہ کرتے ہیں اپنی پریشانیوں کو لے کر، حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے، تنگ دستیوں کے رزق اور دولت کے لیے، قرضوں سے نجات کے لیے، طرح طرح کی پریشانیوں کے لیے، مصیبتوں کے لیے۔ اور لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پیسہ نہیں ہے۔ اور آپ لوگوں کو میں اگر لوگوں کے مسائل بتاؤں تو شاید آپ لوگ رونے لگ جائیں، تو لوگوں کی ایسی ایسی پریشانیاں ہیں، ایسی ایسی تنگ دستیاں ہیں، گھروں میں 2 وقت کی روٹی تک میسر نہیں، ایسے ایسے دکھیاری پریشان لوگ ہیں کہ اگر ہم لوگ اپنے ان تمام بہن بھائیوں کو دیکھیں تو ہم اپنی پریشانیاں بھول جائیں گے۔ ایسے ایسے لوگ دنیا میں پریشانیوں میں ہیں۔ اس عمل کو پڑھتے ہی اتنی دولت ملے گی، اتنا پیسہ ملے گا کہ پہلے تو آپ اپنا قرضہ ادا کرو گے انشاءاللہ، اور پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھو گے۔ اللہ والو، یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی چھوٹا عمل ہے۔ جس ترتیب سے، جس طریقے سے یہ عمل بتاؤں گا، ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ ساری زندگی جو نہ مل سکا وہ ایک دن کے عمل سے انشاءاللہ جھولیاں وظیفہ پڑھتے ہی بھر جائیں گی۔ اللہ پاک کے حکم سے صبح کو سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین، اللہ الصمد کا وظیفہ صرف اور صرف آپ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، کمی پیشی نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر ایک اور خاص وظیفہ شامل کر دینا ہے۔ اب یہ دوسرے نمبر والا وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے؟ بڑا ہی کمال کا اور مجرب وظیفہ ہے اور بہت طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ سمجھ لیں دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ دوسرے نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ یا ربنا کا شامل کرنا ہے، اور صرف یہ وظیفہ آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ پڑھ لیں، اب اس عمل میں کیا شامل کرنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یہ عمل پڑھنے بیٹھو گے تو 15-20 سیکنڈ ہی لگیں گے، بتلانے میں سمجھانے میں تھوڑا وقت لگ رہا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے؟ اس عمل میں سب سے پہلے درود پاک پڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، اور 21 مرتبہ اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھا، 11 مرتبہ یا ربنا کا وظیفہ پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اس میں اللہ کا تعارف ہے۔ اس سورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ قرآن پاک اور حدیث کا نچوڑ نکالا جائے، پورے دین اسلام کا نچوڑ نکالا جائے تو میں کہتا ہوں یہ سورت بچے گی، کیونکہ اس میں اللہ پاک کا تعارف ہے، اللہ پاک کی اس میں بڑھائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کو نوازتے ہیں اور سب کی مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ آپ نے 100 بار اس سورت کو پڑھنا ہے، یہ اس وظیفے کا حصہ ہے۔ تھوڑی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے لیکن اس کے کمالات جو ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے بڑی مشکل سے، لیکن یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ سورت اخلاص کا میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، تھوڑی سی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سورت اخلاص کو۔ چھوٹی سی سورت ہے، 10 سیکنڈ میں ایک دفعہ آپ یہ سورت پڑھ لیں گے۔ 100 بار آپ نے پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کے 10 منٹ لگ جائیں گے اس وظیفے کو کرنے میں، لیکن انشاءاللہ اس کے جو کمالات ہیں، آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے، آپ کی مشکلات دور ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں ثانیہ آ جائیں گی۔ سورت اخلاص کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 300 غضب کے دروازے بند کرے گا، مثلا دشمن، قرضہ، فتنہ وغیرہ۔ 300 دروازے رحمت کے کھولے گا، 300 دروازے رزق کے کھولے گا۔ اللہ غیب سے رزق دے گا، بغیر محنت کے اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا۔ 36 مرتبہ قرآن پاک کا ثواب ملے گا، 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے دے گا جو یاقوت اور مرجان زمرد کے بنے ہوں گے، ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ آپ کے جو اٹکے ہوئے کام ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی شروع میں بھی بتایا تھا کہ اس وظیفے کو حضرت ارطغرل غازی کیا کرتے تھے، انہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہمیشہ ان کو کامیابی ہی کامیابیاں ملی، ان کی جیت ہوئی ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لو۔ اب میں زیادہ گہرائی کی طرف نہیں جا رہا، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، یہ پورے وظیفے کی برکت سے جیسے میں نے یہ وظیفہ ترتیب سے بتایا ویسے آپ کرو گے، انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ کیسے آپ کی مشکلات حل ہوں گی، ہر کام میں آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔
کوئی بھی آپ کا کام ہوگا، کوئی بھی مسئلہ ہوگا، وہ فوراً حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ درود پاک پڑھ لیں گے۔ یہ درود پاک آپ نے 3 ہی مرتبہ پڑھیں گے۔ آخر میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اگر کسی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہو۔ اگر کوئی بھی نہیں آتا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور کام کرنا ہے۔ جب آپ سارا وظیفہ کر لیں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ نے وہ مانگ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی مشکلات جاتی رہے گی۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کے وظیفے کی سمجھ آگئی ہوگی۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ الصمد 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا ربنا 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے سورۃ اخلاص کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا، اور آخر میں بھی آپ نے 3 مرتبہ ہی درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے، اے گناہ گاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم سب کو نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔